حافظ صاحب، یہ 5 معزز جج صاحبان چل کے گئے، ہم نے دیکھا انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان درخواستوں پہ اعتراض لگ گیا. اگر 5 معزز جج صاحبان کو بھی شاید قانون کا خدا نخواستہ پتہ نہیں تھا کہ درخواستوں کے اوپر آئینی اور قانونی اعتراض لگ گیا آگے سے. پاکستان کا جو آرٹیکل 175 ہے وہ پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ڈیفائن کرتا ہے. آرٹیکل 176 سے لے کے آرٹیکل 191 جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ورکنگ جورسڈکشن فنکشنز کو ڈیل کرتا ہے. آرٹیکل 192 سے لے کے آرٹیکل 203 تک جو ہے وہ پاکستان کی ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کو ڈیل کرتا ہے. اب یہ ہے کہ جو ججز صاحبان پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر میٹرز لے کے گئے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک میٹر وہ ہے کہ جس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک ریسٹریننگ جوڈیشل آرڈر پاس کیا. وہ کیس جائے گا آرٹیکل 185 جیسے جہانگیری صاحب کو کام سے جو روکا گیا، جس کام کے اندر روکا گیا. اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایگریوڈ ہے وہ جسٹس جہانگیری ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کیس کو سنے گی. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو آرڈر ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ جی آپ کسی جج کو کام سے روکیں. اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 2 دفعہ یہ کام کیا گیا تھا وہ غلط تھا. ایک دفعہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کام سے روکا گیا، پاکستان کی سپریم کورٹ کے کوئٹہ بینچ نے کہا کہ آپ کام نہیں کر سکتے ایز اے چیف جسٹس، اور الٹیمیٹلی وہ چلے گئے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی دور کے اندر جو تھے، جب جسٹس گلزار تھے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ یا اس طرح کے کیسز سے ریلیٹڈ جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کیس نہیں سنیں گے، اور وہ بھی آرڈر موجود ہے، اور وہ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کا آرڈر مناسب نہیں تھا. چونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس کے سننے سے یا کسی اس پروسیس کے اندر جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے، تو جب جسٹس جہانگیری کے کیس کے اندر ایس ٹی سی فورم اویلیبل ہے تو ہر ایک کے لیے ایک ایکول آنا چاہیے. دوسرا وہ ہے کہ جو 4 دوسرے ہمارے رسپیکٹیبل ججز گئے ہیں وہ گئے ہیں آرٹیکل 184(3) کے نیچے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اپنے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے متعلق کہ چیف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر نہیں ہونا چاہیے، اس کی سٹرکچر ڈسکریشن ہونی چاہیے، کیس ایلوکیشن جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، ٹرانسفر آف کیسز نہیں آنے چاہیے. اب یہ جو سارے میٹر ہیں یہ ہائی کورٹ کے انٹرنل میٹرز ہیں، اور ان کے لیے ایک فل کورٹ میٹنگ ہے، اور اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر ابھی ریسنٹلی جو ہے کچھ فیصلے بھی 6-5 سے تو پہلے ڈیسائیڈ ہو گئے تھے، میٹنگ بعد میں ہوئی تھی. دیکھیں جو بھی چیز اس کے اندر آئی ہے وہ ہائی کورٹ کا ایک انٹرنل میٹر ہے. اور پاکستان کی سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا کوئی بھی جوڈیشل سپرنٹینڈنٹ رول جو ہے وہ پاکستان کے ہائی کورٹس پہ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا اور ماسٹر آف روسٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جب لا آیا تو پولیٹیکل پارٹیز جو کچھ تھیں اور ایون ہماری جوڈیشری کے لوگ تھے کہ جی ماسٹر آف روسٹر نہیں ہونا چاہیے، چیف جسٹس کے پاس ہی پار ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے بیٹھا، آپ نے بھی پروگرام کیا کہ آرٹیکل 191 کے نیچے کر سکتا ہے نہیں ہے، اور 10(5) سے آیا. اب یہ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ نے چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو ریگولیٹ کرنا ہے جو کرنا چاہیے، اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرے. پاکستان کی سپریم کورٹ کا نوین ہے، نہ جورسڈکشن ہے. اب جن پریئرز کو بھی وہ لے کے گئے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے میڈیا کے اندر تو آ گئی یہ پٹیشن جو ہے یہ نان مینٹینیبل ہوگی الٹیمیٹلی اگر ان کے آبجیکشنز بھی آتے ہیں. اسی طرح کہ جس طرح آرٹیکل 200 کے نیچے یہ ججز جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے کہ جی وہ پروسیس جو ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ نے تو میلافائی کی ہے، چیف جسٹس نے نہیں کی، حالانکہ اس پروسیس کے اندر 5 چیف جسٹس جو تھے وہ انوالو تھے. تو کس طرح ممکن، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جس کی اپیل جو ہے وہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے ہائی کورٹ ججز کو ان ایشوز کو انٹرنلی ریزالو کرنا چاہیے. ویسے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ 15ویں نمبر سے ایک معزز جج صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا، یہاں پہ جو سینئر موسٹ جج صاحب تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اب یہ جج ہے نا ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، یقیناً آپ بھی ہمارے قانون ہے کچھ چیزیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے، اوپن وہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایشو تو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس جو آئے ہیں، جو ابھی لائے گئے ہیں 15ویں نمبر پہ آئے ہیں، جو آرٹیکل 200 کے نیچے آئے ہیں، ان کو تو 4-5 ماہ ہوئے نا ابھی آئے ہیں. کیا اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ججز کی جو اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق تھے ان کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز تھا؟
آپ کے سامنے نہیں دیکھا، یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کبھی ویب سائٹ پہ کیس جانے کا ایشو آ رہا ہے، کبھی رجسٹرار کو بلایا جا رہا ہے، کبھی کیسز پہ ہے، کبھی بینچ کے اوپر ہے. تو یہ جو انٹرنل رفٹ ہے اور جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک جوڈیشل پالیٹکس کا کلائمیکس ہے. آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر ابھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کوسچن مارک کرتے ہیں. پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، آپ نیچے ہیں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کنٹمپٹر کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بینچ کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کام پولیٹیکل پارٹیز ویسے دیکھیں نا، وہ اس کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، کھوکھر صاحب نے پٹیشن دی تھی، آج وہ بھی واپس کر دی. کھوکھر صاحب ہمارے، دیکھیں کھوکھر صاحب ہمارے دوست ہیں، کھوکھر صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اگر کسی نے کرنا ہے تو آلریڈی ہو گئی ہے نا، وہ آ گئی. اب لگنے کے اندر جو ہے، آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے، چیف جسٹس غلط ہے، حالانکہ چیف جسٹس کے پروسیس میں تھے، کانسٹیٹیوشنل بینچ غلط ہے چونکہ اس کے بینیفیشری ہیں. آدھے ججز جو ہیں بقول ان کے کہ وہ مخالفت کرتے، تو کون سی سپریم کورٹ اتر ان کیسز کو سنے گی؟ اس کا الٹیمیٹلی ریزولوشن پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے، پارلیمنٹ ہے سپریم آپ کی، آپ جس طرح اس کو مرضی کرٹیسائز کریں، لیکن فورم الٹیمیٹلی آپ کا وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جلدی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی چاہیے. اس میں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز 2007 کے اندر ایگری تھی. اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا آیا، وہ وائبل نہیں ہے. ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں 2 عدالتیں نہیں چل سکتی. ایگزیکٹو کی اتنی اتھارٹی 175 کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جتنی جلدی چیزیں آ جائیں گی میرا خیال ہے سسٹم کے لیے بہتر ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے، اور ججز کی بھی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی چونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان چیزوں پہ بات کرنی ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ اس کا مناسب فورم ہے. ٹھیک ہے جی کھوکھر صاحب، آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ایک تو یہ ہے کہ ہسٹوریکلی افغانستان جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کا فل فلیج سپورٹر نہیں رہا. افغانستان ایک واحد ملک تھا جب پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر ووٹنگ آئی تو افغانستان نے مخالفت کی تھی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک سلسلہ چل رہا ہے. اور ریسیپروکلی پاکستان نے ہمیشہ افغانستان یا افغانیوں کی مدد کی ہے. 1979 سے لے کے آج کے دن تک بھی ہے. تقریباً 45 سال کے اندر لاکھوں افغانی ہیں جو یہاں پہ ہیں جنہیں پاکستان کے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے. آپ سر پر وہ جو یہاں پیدا ہوئے جو شاید کہہ رہے ہیں وہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے، ان کو نیشنلٹی دیں، ان کو پاکستانی شہری بنائیں. اب یہ ہے اطہر کہ ہر ملک کا اپنا لا ہے. ہمارے لا کے اندر یہ ہے کہ وہ بائی برتھ آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی اگر آپ کسی دوسرے کنٹری کے ملک ہیں. دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر اسائلم سیکر جس طرح ملک کے اندر آتے ہیں ان کے بچوں کو اس طرح کی نیشنلٹی نہیں ملتی. وہ آپ کا برطانیہ یا یورپی یونین کے ان کے اپنے لاز ہیں کہ جس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں. اگر یہ اتنا ہی بائی برتھ تھا تو 2018 سے لے کے 22 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے اس کو امینڈ کر لیتے اور اس کے اندر کہتے کہ ہم اس کو ڈالنا ہے. اچھا عمران خان نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر، میں تو پھر کر لیتے نا اس پہ آگے اس پہ ایک سیکنڈ شاید اسے کر لیتے. لا کے ہوتے ہوئے آپ کر سکتے، پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ کے پاس میجورٹی ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں. اب تیسرا یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایشو کیا ہے. ہم افغانستان سے 5 چیزیں کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر ٹیررزم پاکستان سپانسرڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ملک کے اندر جو ٹیررسٹ یہاں پہ کر کے گئے ہیں آپ انہیں پناہ نہ دیں، انہیں پاکستان واپس بھجوائیں. نمبر 3 اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاکستان کے اندر کرتی ہے آپ ان کو روکیں. نمبر 4 ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بارڈر کو بنایا، اس میں بارڈر کنٹرول مینجمنٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے مفاد میں بھی ہے، ہمارے میں بھی ہے. اور فائنلی ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب ان سارے ایشوز کے اندر اگر آپ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو اپنا ایسٹ سمجھا جائے یا پاکستان کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا جائے، یا جن سے یہ کہتے ہیں بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ہم پاکستان کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے ہم اس کو نہیں مانتے. نہیں، میں افغان طالبان کے آگے جن کے نہیں افغان طالبان کو یا افغان گورنمنٹ کو شاید ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ان کے لیے وہاں پہ لڑ رہے تھے ان کو وہاں پہ ڈیل کرنا مشکل، لیکن کنٹری لیول پہ جا کے آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے. اب جب ایڈریس کرنے کی بات ہے تو وہاں کے اوپر آپ کو چائنا نے بھی کہا ہے، آپ کے نیبرنگ کنٹریز نے بھی کہا ہے، پاکستان کی کمی ہے. میرا خیال ہے مجھے
briefly 10 سیکنڈ میں بتائیں کہ بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے نا. دیکھیں بات چیز ایک خاص حد تک مسئلے کا حل ہے, لیکن ہر چیز کو ڈائیلاگ کے اندر کر کے پولیٹیسائز کرنا اور اسی سے ریزلٹس نکالنا وہ دنیا میں کسی جگہ پاسبل نہیں ہے. ایک خاص حد تک آپ ڈائیلاگ کریں, اگر اس کے بعد نہیں ہے تو جو آپ کے میز آپ لینا چاہتے ہیں فار سیک آف نیشنل سیکورٹی, ہر کنٹری کو اقوام متحدہ کا چارٹر وہ اختیار دیتا ہے. چلیں باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.